من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزاك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد بادشاہ کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے، بانیان کے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، قبر شبیر کی زیارت کے لیے، بے اولادوں کے اولاد نرینہ کے لیے، بے معرفت جو ہیں ان کی معرفت میں رزق میں اضافے کے لیے، بالاخص مومنین کے رزق میں اضافے کے لیے، بادشاہ کے ظہور کے لیے، اس سے بلند صلوات تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی وارواح العالمین لتراب المقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلند تر صلوات۔ میرا مالک جتنے عزادار مومن موالی مومنات سخی شبیر کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہونے آئے ہیں، میرا مالک سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر کثیر عطا فرما۔ میرا مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا مالک تمنا بار بار پوری فرما۔ میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں گھر نصیب فرما، زر نہیں زر نصیب فرما۔ میرا مالک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا، نبی پاک کی نبوت کا، رسولوں کی رسالت کا، جناب سیدہ کی عصمت و طہارت کا، پوری دنیا میں پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی عزاداری امام حسین منعقد ہو رہی ہے، میرا مالک تمام عزادار اور عزاداریوں کی حفاظت فرما۔ میرا مالک پردے والے وارث کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ تمام حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے جتنی بلند ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھتی۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن الکریم سے آیہ مجیدہ تلاوت کی اسے آیہ ولایت کہا جاتا ہے۔ کل یکم محرم الحرام تھی، 2 محرم عشرہ محرم الحرام کی دوسری مجلس، اور میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ جو آیت پڑھی ہے اسی ضمن میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ نے نبیوں کے سلطان کو ارشاد فرمائے، مصطفیٰ اگر آپ نے میری یہ والی جو ڈیوٹی لگائی ہے یہ آپ نے انجام نہ دی تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ صاف لفظوں میں مصطفیٰ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت کا اعلان نہیں ہوا۔
رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں گیا۔ علی اتنے ضروری ہیں کہ مصطفیٰ اگر مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو مصطفیٰ کا دین باقی نہیں رہتا۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہی رسول ہے جسے متعدد مقامات پہ اللہ القابات سے نوازتا ہے۔ کبھی کہتا ہے مزمل، کبھی مدثر، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، لیکن اس مقام پہ کسی لقب سے نہیں بلایا، یہاں پہ کہا اے رسول، یعنی کہ توحید کا لہجہ بتا رہا ہے کہ علی واجب کتنا زیادہ ہے۔ سلامتی، شاد و آباد، یاد توحید کا لہجہ بتا رہا ہے کہ علی کی ولایت لازم کتنی۔ مصطفیٰ نے اعلان کر دیا اور اللہ نے آیت بھیج دی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ مزدور کی اجرت، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دی جائے۔ شیطان بہت بڑا نمازی تھا، اور جب اللہ نے اسے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، اللہ نے قرآن میں فرشتوں کو نہیں فرمایا بھی فرشتوں سجدہ کرو۔ اگر چودھری صاحب فرشتوں کو سجدہ ہوتا تو شیطان تو جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے یہاں پہ ملک سے مراد، ڈکشنری میں جو ملک سے مراد ہیں طاقتیں ہیں، اللہ نے کہا طاقتوں آدم کو جھک جاؤ۔ آدم اللہ کا نبی ہے، ابو البشر ہے، خلیفۃ اللہ ہے، آدمیت کی ابتدا یہاں سے ہو۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، لیکن سب نے سجدہ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا، اور اللہ کہتا ہے تکبر کیوں کیا؟ وہ تو تھا ہی کافروں میں سے ایک کافر۔ شاد و آباد رہے، سلامت رہے آپ۔ وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ایک کافر تھا۔ وہ کافر بنا کیوں؟ اللہ کی حجت کا انکار کیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، جو آدم کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، اور جو علی کا منکر ہو وہ کیا ہوگا؟ شاد و آباد رہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج۔ میں تھوڑی سی بات کھول دیتا ہوں کہ آدم کا منکر تو کافر، اور جو شہنشاہ کا منکر ہو وہ کیا ہے؟ تو آئیے نا تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخ میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ خندق، دوسرا نام ہے جنگ احزاب۔ مسلمانوں کی حالت بظاہراً کمزور تھی، تو رسول خدا نے مشورہ لیا صحابہ سے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ہمارے فارس میں اگر جنگ ہوتی تو ہم خندق کھودتے تھے، رسول خدا نے کہا کہ خندق کھودی جائے۔ یہ سارے واقعات آپ کو یاد ہیں، آگے والی مجلس میں بیان کروں گا، آج میں نقطہ اور آپ تک پہنچانا چاہتا۔ خندق کھود دی گئی، عمر ابن عبدالود جب آیا تو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں جا رہا تھا۔ کون گیا؟ میرا مرشد، میرا اور آپ کا سردار مولا علی۔ سرکار جب گئے، جانے لگے، ابا رسول کی، قبا رسول کی، نالین رسول کی، آسان کر دوں علی والو، علی محمد بن کے چل پڑے۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ حیدری آئے، سرکار مولا مرتضیٰ جب گئے، کسی نے کہا اللہ کا خانہ زاد جا رہا، کسی نے کہا مصطفیٰ کا داماد جا رہا،
کسی نے کہا جبریل کا استاد جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ امیر المومنین جا رہا ہے، کسی نے کہا یعصوب الدین جا رہا ہے، کسی نے کہا صراط مستقیم جا رہا ہے، کسی نے کہا سراج السالکین جا رہا ہے۔ سارے باتیں کرتے گئے، کائنات کے رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اب رسول کہیں تو کیسا سناٹا ہوگا؟ جب سب خاموش ہوئے تو رسول نے فرمایا بارز الایمان کلے، ارتھ پھر مار دا پھر یا کہ کل کا کل ایمان جا رہا، اور جا کدھر رہے؟ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، اور جس کے مقابلے میں جا رہا ہے وہ کل کفر ہے۔ اب میں نے کہا تھا کہ آدم کے منکر کو اللہ کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْقَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا۔ یہاں رسول کہہ رہے علی کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کل کفر تو شیطان کو ہونا چاہیے تھا، جو پہلے اللہ کے بنائے خلیفہ، پہلے ابو البشر اللہ کے نبی کا منکر ہو گیا تھا، کل کفر تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ عجب نہیں کہ رسول کے ابتسام رضوی صاحب یاد رکھنا، جو آدم کا منکر ہو، جو آدم کے مقابلے میں آئے وہ کافر ہوتا ہے، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ کل کفر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ نے رسول سے فرمایا علی کی ولایت کا اعلان کر دیں۔ آگے والی بات اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ آپ اعلان کریے لوگوں کے خطرے سے میں بچاؤں گا، داد دے نہ دے، بولے نہ بولے آپ کی چھٹی، بس آپ نے نگاہیں میری طرف رکھتی۔ آپ آئے ہیں عزادار مولا کی، ہماری کوئی بساط اوقات نہیں کہ ہم حسین بادشاہ کے عزادار کی توہین کر جائیں۔ میں اسی بات کی طرف فرمائے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں۔ کہاں؟ غدیر میں۔ حالانکہ غدیر میں سارے نمازی، غدیر میں سارے حاجی، غدیر میں سارے کے سارے صحابی، اللہ کہتا ہے خطرہ ہے۔ یدیر میں سارے رسول کے قریبی صحبت والے کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے خطرہ، خطرہ۔ میں نے کہا پروردگارہ کیسا خطرہ؟ اللہ نے کہا اگر علی مصطفیٰ بھی پڑھے تو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ خطرہ تھا کیا؟ وہ خطرہ بولو ایک بار، ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بلند آواز۔ وہ خطرہ تب ظاہر ہوا جب رسول نے اعلان ولایت کیا تو ایک بندہ سامنے آ گیا، نام اس کا تاریخ نے حارث لکھا، نعمان کا بیٹا مشہور ہو گیا تھا، حارث بن نعمان، اور قبیلہ فہر سے اس کا تعلق تھا۔ آگے کہنے لگا آپ نے نمازیں پڑھائی، ہم نے پڑھ لی۔ نماز کوئی عام عمل نہیں، بے شک داد نہ دیجئے گا، میں داد کا تقاضا نہیں کرتا، بات نماز کی کر رہا ہوں تو آپ نے میرے ہم سفر رہنا ہے، کیونکہ ہاں سمجھ کے بات جو ہے اسے آپ نے غور و فکر کرنا۔ نماز پہ داد بھی علی والوں کو ہی دینی چاہیے، دوسرے بندوں کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ منکر علی تو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ حساب و کتاب تو دینا ہی علی والوں نے۔ نمازی تھے خطرہ تھا، حاجی تھے خطرہ تھا، صحابی تھے خطرہ تھا، اور روزوں کے قائل تھے خطرہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ علی پڑھا جائے
تو اتنا خطرہ کافروں سے نہیں ہوتا، نمازیوں سے ہو سکتا۔ نماز بہت ایسا عمل ہے، نماز مومن اور منافق کی پہچان کرواتی۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مولا فرماتے بعد از عقیدہ ولایت، کسی بندے کے بارے میں آپ نے چیک کرنا ہو یہ مومن ہے یا منافق ہے، چاچا جی مولا فرماتے ہیں اسے مسجد میں لے جاؤ، اگر خود کو قیدی محسوس کرے تو سمجھنا پکا منافق ہے، اور اگر خود کو آزاد محسوس کرے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی تو مولا فرماتے مومن ہے۔ چلے نماز پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ نماز ایک وہ عمل ہے کہ مالک فرماتے ہیں جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے اعمال قبول ہو جائیں، لیکن کیا ہے عقیدے سے بعد میں، پہلے اللہ کی توحید، پھر رسالت، پھر ولایت، ان کے بعد اعمال میں جو چیز پوچھی جائے گی وہ نماز ہے، لیکن قطعاً ایسا نہ سمجھیے گا بھی نماز جنت میں لے جائے گی، نماز چھوڑنی نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں آپ کی بس توجہ اپنی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھ کے گھمنڈ نہیں کرنا، نماز چھوڑنی بھی نہیں، لیکن نماز پڑھنی ہے اس کے لیے، کیونکہ علی فرماتے پروردگارا میں علی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کے لالچ سے کرتا ہوں، علی تیری عبادت کرتا ہی اس لیے ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مولا امیر المومنین کے دور میں، حیدر کرار کے دور میں، کچھ بندے جو تھے وہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتے تھے، ہر وقت ایدان وقت ہی مسجد میں، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ دنیا داری کی فکر، جب بھی مولا آتے وہ مسجد میں ہوتے۔ مولا علی نے کوفے کے لوگوں کو بلایا، بلا کے پوچھا کوفے والوں یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ کچھ خوش آمدی بھی ہوتے، انہوں نے کہا یہ بندگان خدا ہے، اللہ کے بندے۔ مولا نے فرمایا کس طرح اللہ کے بندے ہوئے؟ فرمایا یہ 24 گھنٹے اس کی عبادت کرتے۔ میں نماز کا انکار نہیں، نماز کا انکار کفر ہے۔ بندہ ولایت علی کا قائل ہو کے نماز کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہے۔ بولو، اتنی تائید مجھے چاہیے تھی۔ اب مولا نے پوچھا اچھا یہ گھر نہیں جاتے؟ فرمایا نہیں، یہ اللہ کے گھر میں رہتے۔ کھاتے کہاں سے ہیں؟ پیتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا لوگوں کے رحم و کرم پہ۔ بھی میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، آپ مجھے کچھ کھلا دیں، آپ کی مرضی، نہ کھلائیں آپ کی مرضی۔ فرمایا اگر کوئی بندہ انہیں کچھ کھلا دے تو کھا لیتے ہیں، پلا دے پی لیتے ہیں، ورنہ بس عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ مولا علی کے چہرے پہ جلال آیا، غضب آیا، فرمایا انہیں دھکے دے کے مسجد سے نکالو، ان کو مسجد سے نکالو۔ لسان اللہ سے علی فرماتے ہیں یاد رکھنا ان میں اور گلی کے آوارہ کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ اب بندے نے پھر سوال کر دی، مولا عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، پھر آپ نے کیوں کہا کہ گلی کے کتوں میں اور ان میں فرق کوئی نہیں؟ فرمایا جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح اولاد کی اچھی پرورش کرنا بھی واجب ہے، اولاد کو دین سکھانا بھی واجب ہے، اولاد کو حلال کھلانا بھی واجب۔ وہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا مشہور معروف واقعہ ہے کہ مدینے کے اندر ایک بچے نے کائنات کے ساتھ رسول کے ساتھ بدتمیزی کی،
کسی نے کہا کہ گیند مار دی اس نے رسول خدا احمد مجتبیٰ، تو رسول خدا کے نوکر جو تھے وہ اسے بھاگے پکڑنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا اسے جانے دو، یہ ہے ہی حرامی۔ اب اس نے تاریخ کہتی ہے کہ جا کے اماں سے پوچھا، اماں میرے باپا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ اس نے کہا جھوٹ مت بول۔ اس نے کہا ماں ہو کے جھوٹ بول رہی ہے؟ اس نے کہا جھوٹی ماں تجھے نہ کہوں تو کیا کہوں، جس نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے تو زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں، اس کا جھوٹ سے واسطہ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں۔ چاچا جی تاریخ کہتی ہے کہ اس کی ماں سیدھی رسول کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ، اے عزت والے رسول، مجھے آپ کی نبوت کی قسم، میں نے اپنے شوہر کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارا، میں نے آسان کر دوں خیانت کی نہیں، آپ نے میری اولاد کو حرامی کیوں کہا؟ فرمایا جس تناظر میں کہا ہے اس پہ غور کر۔ کہا کس تناظر میں کہا؟ فرمایا ایک دن تیرا شوہر گھر سے نکلا، اس نے کسی، میں مثال دے رہا ہوں، ریڑی والے سے چوری کھجور کھا لی، اس سے اس کا نطفہ بنا، میں نے اس وجہ سے حرامی کہا ہے۔ اب یاد رکھیے گا حلال کھلانا یہ تربیت محمد والے محمد ہے۔ ایک بندے نے چودھری اسلم صاحب بٹ صاحب مجھ پہ سوال کیا، ابتسام رضوی صاحب اس دور میں اولادیں نافرمان کیوں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اولادوں کو جائیداد سے آگ کیا جاتا ہے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ اس انداز کی گفتگو کروں تاکہ بچوں کو بھی باتیں سمجھ آ جائیں۔ کیا کہا؟ اولاد نافرمان کیوں؟ میں معصومین کے فرمان پڑھنے لگا۔ مولا فرماتے جو اولاد کو حرام کھلاتا ہے اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، جو اولاد کی تربیت نہیں کرتا وہ باپ پوچھا جائے گا، اور جو اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی اللہ اولاد سے پوچھے گا۔ تو یاد رکھیے گا نماز جو ہے وہ ایسا عمل ہے، لیلۃ الحریر میں برستے ہوئے تیروں میں مولا علی نے نماز کے لیے اللہ اکبر کہا، تو ایک بندے نے کہا مولا اتنی سخت جنگ میں نماز؟ مولا فرماتے ہیں خاموش ہو جا، نماز کو بچانے کے لیے علی تلوار چلا رہا ہے۔ اور بات پھر وہیں پہ آ گئی، آدم تھا منکر، آدم کا منکر تھا شیطان، اور مولا علی کا جو منکر ہے وہ کل کفر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ اعلان کر دیجیے خطرے سے میں بچاؤں، حالانکہ یہاں سے پہلے خطرہ ہونا چاہیے کہ جب رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کرنا تھا وہاں تو اللہ نے نہیں کہا خطرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ابو طالب موجود تھے، جاگیے گا نیاز حسین وہاں پہ، لیکن وہاں پہ خطرہ تھا کہ اللہ نے کہا لوگوں کو ڈرائیں، اعلان رسالت کر۔ تو رسول خدا نے سرکار ابو طالب کو بلایا، فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو بتاؤ دین مبین کے بارے میں، اعلان کر دیجئے۔ تو اہتمام کرنا ایک مجلس کا، مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور کائنات کے رسول فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی، کہ جہاں بھی بیٹھو اپنے بیٹھنے کی زینت فضائل علی سمجھو، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، جہاں بھی بیٹھ جاؤ۔ اب رسول خدا احمد مجتبیٰ کو مشورہ دیا حضرت عمران نے اور دعوت کر لی گئی، لنگر کا اہتمام ابو طالب نے کیا،
حضرت عمران نے کیا، اور اتنا وسیع ہے تمام کہ لوگ جی بھر کے کھا کے تقریر سننے سے پہلے چلے گئے۔ یہاں پہ ایک لفظ شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کا آگے، وہ فرماتے تھے کافروں کی پرانی عادت ہے، یہ لنگر کھانے آ جاتے ہیں، فضائل سننے نہیں آتے، حقائق۔ حالانکہ لنگر کی تاثیر علی پور والوں مجھ سے آپ کو بہتر پتا ہے، بھئی لنگر میں طاقت کتنی ہے۔ لنگر شفا ہے، شفا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا نہیں ہوگا، بادشاہ کی سرکار کی حاضری آئی، شوگر والے بندے بھی ہوتے ہیں، بلڈ پریشر والے بندے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کہے نا بھی نیاز چکھ لے، وہ کہتے ہیں شوگر ہے، سامنے والا کہتا ہے نیاز ہے، یہ شفا ہے، یہ بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ اسماعیل صاحب ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میں عشرہ پڑھنے چلا گیا، عشرہ محرم الحرام کی نوکری دینے چلا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 دن پڑھتا رہا، ایک بچہ میں نے دیکھا جو 2 دن تو آیا، 2 دن کے بعد وہ مجھے مجلس میں نظر نہیں آیا۔ علی پور والوں بات بڑی قیمتی، فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم کی مجلس پڑھ کے میں جانے لگا تو میں نے اس بچے کو دیکھا، میں نے اسے بلا لیا، پیار کیا، گود میں بٹھایا، میں نے کہا بیٹا 2 دن آیا ہے، اس کے بعد مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ لنگر کھانے کیوں نہیں آیا؟ نیاز کرنے کیوں نہیں آیا؟ وہ چھوٹا بچہ کہتے میرے دادا نے روکا ہے۔ اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا میرا دادا کہتے ہیں جو حسین کا لنگر کھا لیتا ہے کبھی نہ کبھی حسینی ہو جاتا ہے۔ سلامت 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 رہیں، شاد و آباد، حیدری آئے۔ تو لنگر کھایا، اٹھ کے چلے گئے۔ کائنات کے رسول نے جب پریشانی آئی نا چہرے پہ رسول خدا کے، جناب عمران نے جاتے ہوئے بندوں کو کہا گھبراؤ نہیں، دعوت کل پھر ہے۔ پھر دوسرا دن کھا کے جانے لگے۔ جناب عمران نے کہا جانے والوں کل پھر دعوت ہے۔ اب تیسرا دن جب کھا کے اٹھنے لگے، ادھر سے ابو لہب اٹھا، عصائے مصطفیٰ حضرت عمران کے ہاتھ میں تھا، ادھر علی کا بابا اٹھا۔ آسان لفظوں میں بتاؤں علی پور والوں، ادھر سے بت پرست اٹھا، ادھر سے محمد کا سر پرست اٹھا۔ سلامت 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 سلامت۔ ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، ادھر سے کعبے کا محافظ اٹھا، اور ایک اپنا ہاتھ اس ابو کے کندھے پہ رکھا۔ اس منبر کی قسم ہے میں نے کتاب سے پڑھا ہے، علامہ نجم الحسن قراروی لکھتے ہیں کہ ابو طالب نے ایک جاہلوں کے باپ کے، ایک ابو لہب کے ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دوسرا مصطفیٰ کی طرف دیکھا اور مسکرا کے جس کا کندھے پہ ہاتھ تھا اسے کہا اسکت یا حمار، خاموش ہو کے بیٹھ جائے گدھے۔ اسکت یا حمار، خاموش اے گدھے، خاموش اے گدھے۔ اور پھر اشارہ کیا سردار کی طرف، مصطفیٰ کی طرف۔ کون؟ حضرت عمران۔ قم قم یا سیدی، اٹھ میرے سردار، قم قم یا مولایا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا۔ پورے عرب میں پہلا واقعہ تھا کہ کوئی سردار غتی یتیم بھتیجے کو سردار کہہ کے اٹھا رہا تھا، مولا کہہ کے اٹھا رہا تھا۔ پروردگار کی آواز آئی محمد احسان یاد رکھنا، احسان کا بدلہ دینا۔ ابو طالب نے تجھے کافروں میں مولا کہا ہے، تو بھی 1.25 لاکھ میں مان کن تو مولا فہذا علی مولا کا اعلان۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ حاجات کی قبولیت کے لیے بھی کس سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔
فرمایا اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے سردار، قم قم یا سیدی، اٹھے اور کہا بلغ ما انزل، پہنچا دے۔ جناب ابو طالب عام نہیں، جو قرآن کی آمد سے پہلے قرآن پڑھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ بھائی دکھ لگے گا اس بندے پہ جو سرکار عمران پہ خاموش بیٹھا رہا۔ چلیں میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ خطبہ نکاح پڑھا، قرآن آنے سے پہلے پڑھا، کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ حضرت عمران کے منہ سے الحمد نکلا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا قرآن کی ابتدا ہی الحمد سے کی جائے گی۔ سلامت سلامت سلامت۔ فرمایا اٹھ میرے مولا، وہ پیغام پہنچا دے۔ اب جناب رسول خدا اٹھے، اٹھ کے طویل خطبہ توحید پڑھا، اللہ کی توحید بیان کی۔ بیان کرنے کے بعد اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ فرمایا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، رسالت لے کے آیا ہوں، میں محمد کا عبد ہوں اور رسول ہوں۔ کون ہے جو میری اس مشن میں مدد کرے اور میرا وزیر بنے، میرا مشیر بنے، میرا خلیفہ بنے؟ عیسائی رائٹر تک چودھری اسلم صاحب لکھتے ہیں کہ جب رسول نے کہا تو محفل سے ایک بچہ اٹھا، جس کی، یہ عیسائی کی بات کر رہا ہوں، جس کی عمر 10 سال تھی، وہ چیخا، چلایا اور جمپ لے کے اٹھا اور کہنے لگا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ۔ جس نے پہلی مرتبہ اور رسول کو یا رسول اللہ کہا اسے علی کہا جاتا ہے۔ انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں۔ فرمایا کہ جو کوئی مصطفیٰ کا دشمن ہو میں اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا، میں اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں۔ اب نبی اٹھے، وعدے کے مطابق علی کے سر چوما، سینے سے لگایا اور لگا کے کہا یا علی انت اخی، یا علی تو میرا بھائی ہے، وخلیفتی، تو میرا خلیفہ ہے، انت وصی، تو میرا وصی ہے۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں ہمارا کلمہ مکمل ہو رہا تھا، علی ولی اللہ، وصی رسول اللہ، وخلیفتہ بلا فاصل، جو بغیر فاصلے کے مصطفیٰ کا خلیفہ ہے وہ۔ اب کافر اٹھ کے چلے گئے، ان سے کچھ ہوا نہ، انہوں نے بچوں کو اکٹھا کر لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے حضور؟ سلامت۔ اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ بھائی بچوں، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے آپ لوگوں نے اسے پتھر مارنے، اسے پتھر مارنے۔ بچوں نے پروپیگنڈا کیا، ادھر سے رحمان کا پیغام آیا، جناب عمران نے علی کو بلایا، بلا کے کہا یا علی یاد رکھنا جو ہاتھ محمد کے خلاف جائے وہ ہاتھ سلامت نہ رہے، جو پاؤں محمد کے خلاف جائے، جو بدن مصطفیٰ کے خلاف جائے وہ سلامت نہ رہے۔ اب یہاں پہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک لفظ یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں جناب عمران کی گفتگو سن رہے تھے، علی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں کھا کے گٹھلیاں جیب میں ڈالتے تھے، لوگ سمجھتے تھے علی بچہ ہے۔ ایک میدان میں جب کہا نا ایک بندے نے مولا عباس کو بچہ ہو کے لڑنے آ گیا، فرمایا جاہلو ہم بچے نہیں ہوا کرتے۔ جو اللہ کی حجت ہوتی وہ ایک لمحے کی بھی ہو تو حجت ہے، بچے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب مولا علی کھجوریں جیب میں ڈال رہے تھے، گٹھلیاں،
चले, इधर से काफिरों का झुंड बच्चों का है। ये मुबल्लिग आजम का लफ्ज़ है। वो कहते एक बच्चे ने हाथ उठा के नबी को पत्थर मारना चाहा। नबी ने उस नबी को पत्थर मारने वाले बच्चे को मौला अली ने रोका और कहा, देख मैं मुहाफिज रसूल हूं, मेरे बाप ने मेरा जिम्मा लगाया है कि जो भी मोहम्मद के खिलाफ आए वो बचना नहीं चाहिए, वो सलामत नहीं रहना चाहिए। मैं अली होके, मैं अच्छा अली होके तुम्हें रोक रहा। वो ना रुका, हाथ यहां पे आया। लिसानुल्लाह ने फिर कहा, अमीर कायनात ने फिर कहा, बहादुर अरब ने फिर कहा, यासूब दीन ने फिर कहा, अली रोक रहा हो, रुक जाओ। तारीख कहती है वो पत्थर, वो गुठली मारने लगा, वो पत्थर मारने लगा। अली ने गुठली निकाली, यूं फेंकी, जहां लगी ना पत्थर ना हाथ। नियाज़ हुसैन दूसरा आया, वो मारने लगा, फिर मौला ने गुठली मारी, ना हाथ ना पत्थर। किसी का पांव अली ने जख्मी किया, किसी का सर अली ने जख्मी किया, किसी का हाथ जख्मी, किसी का चेहरा जख्मी। बच्चे भागे, भागते हुए बच्चों के पीछे अली थे। अब तवज्जो करिएगा, 14वीं सदी का फजाइल आले मोहम्मद का मुनकर मुलवाना कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि अली गुठली मारे और पत्थर भी चला जाए, हाथ भी चला जाए, बंदा जख्मी हो जाए। मैंने कहा कुरान पढ़ो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील, के फील का लश्कर, हाथियों का लश्कर अबाबील की कंकरियों से मारा गया। तो मुल्ला बंदे का बच्चा बन और गौर कर, भाई कंकरियों से हाथी मर सकता है, जैसे हाथ ने गुठली मारी है वो तो यादुल्लाह है। अब बस बात तमाम करता चल। पत्थर खत्म, मुहाफिज रसूल मौला अली बन गए। पहले कौन? जनाब इमरान। जनाब इमरान ने जिम्मा लगाया, बोलो मौला अमीर अल मोमिनीन का। तो मौला मुत्तकियान जो थे हर मकाम पे हिफाजत करते। ये बच्चे घरों को चले गए। आप जानते हैं मेरे सामने ज्यादा पंचायती बंदे बैठे हुए, ज्यादा डेरादार बंदे बैठे हुए। कोई झगड़ा हो जाए ना, कोई लड़ाई हो जाए किसी खानदान में, तो बड़े को इकट्ठा करते हैं, भी जाके लामा दइए, जाके कह के आए, जाके बोलो बता के आए। अब बच्चों को इकट्ठा किया। एक जो बड़ा बाबा था उसने कहा जाने से पहले बच्चों से तो पूछो हुआ क्या, बच्चों से सवाल करो हुआ क्या, क्योंकि वहां जाके बात करनी है और बात भी किसी आम के पास नहीं करनी। करंट मार दे यार। एक सलवात पढ़ लीजिएगा बुलंदा, एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा खानदान। चले मेरी तरफ देखिए। बाबा एक जो उनमें पुराना बाबा था ना, उसने बुला लिया। 40 बच्चे हुए थे जख्मी, 40 बच्चे जख्मी हुए थे। बुजुर्ग ने एक बच्चे से पूछा तुझे किसने मारा? अली ने। दूसरे से तुझे? अली ने। तीसरे को तुझे? अली ने। 40 बच्चे 40 कहने लगे अली ने मारा। अली वो हस्ती है कि जिसका नाम काफिरों के मुंह से भी निकलना शुरू हो जाता है। अब बाबा चालाक था, उसने कहा ऐसे ना जाओ, एक एक होके जाओ।
پہلے ایک جائے پھر دوسرا. بانی صاحب پہلا بندہ گیا جناب عمران کے پاس. روب تھا علی کے بابا کا. کیسے آئے ہو؟ خاموش. دوسرا آیا. کیسے آئے ہو؟ خاموش. کرامت بھٹی صاحب 40 اکٹھے ہو گئے. جرت کی کر کے کہتے ہیں آپ کے بیٹے نے مارا ہے. جناب عمران کہتے ہیں میں نے ہی کہا تھا. جاگران نیاز حسین توجہ فرمائیے گا دوست احباب. میں نے ہی کہا تھا کہ محافظ رسول بنو. یہاں خطرہ تھا. اللہ نے نہیں کہا خطرہ ہے. غدیر میں خطرہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اللہ نے کہہ دیا خطرہ ہے. اعلان کر خطرے سے میں بچاؤں گا. فکر آخری ہے اعلان کریے. کل شاید میں نے عرض کیا تھا رسول نے اعلان کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے امر کتابیں نہیں. خدا کا جو امر ہو رسول تو کرتے ہی وہ ہیں. امام اور حجتیں اللہ کے امر کی پابند ہیں. جو وہ فرماتا ہے یہ وہ کر دیتے ہیں. جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ ان کا ارادہ ہوتا ہے. جو وہ چاہتا ہے جو اس کی منشا ہے وہ ان کی منشا ہے. 3 مرتبہ بھی اعلان کرنا چاہا. یا جبریل نے آگے کہا اللہ کہتا ہے اعلان کرے خطرے سے میں اللہ بچاؤں. سرکار مصطفیٰ نے اعلان کیا. اور کیا کیسے؟ صحابہ کے پلانوں کو اتروایا اور منبر بنایا. یہاں پہ ایک لفظ کہوں گا اور یہ میرا نہیں، یہ اللہ درجات بلند کرے افضل راکٹ صاحب کے. امیر افضل بات اتنی قیمتی ہے کہ اس کی خاطر میں رکا ہوں. اور راکٹ صاحب بڑے کمال خطیب گزرے سرائکی کے. انہوں نے کسی بندے سے پوچھا، بندے نے ان سے پوچھا بھی ولایت علی کتنی ضروری ہے؟ ولایت علی نہ ہو تو کیسا ہے؟ فرمایا یہ اسی طرح بندے نے سفر کرنا اور سائیکل سٹینڈ تے لا کے تے پیڈل ماردہ رہے. بھئی سفر ہوگا نہیں وہیں کا وہیں. یہ ان کا لفظ ہے اور یہ پلے سے باندھیے. چلے ایک بات اور میں کر. وہ فرماتے چلو انہی کی بات دہراتا ہوں بڑی قیمتی بات. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ کوئی انوکھا کام کرے تو وہ صدیوں یاد رہتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ مثال کے طور پہ میں کسی جلسے پہ جاؤں، مجھے ممبر کو ہٹا کر میں سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کروں تو صدیوں یاد رکھی جائے. یہ وہ ہے کہ جس نے سائیکل پہ مجلس پڑھی تھی اور مجلس بھی صدیوں یاد رکھی جائے. وہ واقعہ بھولے گا نہیں. فرمایا کیونکہ عرب میں زیادہ اونٹ تھے، مصطفیٰ نے اونٹوں کے پلان اتروا کے اونٹوں کے سامنے اور اعلانوں کے منبر پہ اعلان کیا. کیونکہ جب بھی عرب والوں کو اونٹ نظر آئے ولایت علی یاد آ جائے. اور پلانوں کا پلانوں کا منبر بنا دیا گیا. پلانا اتروایا کس کا؟ میں بھی بچپن کے عالم میں منبر کی قسم ذاکرین سے سنا اور میں اسی بات پہ پکا تھا بے جنہاں نو گھر جان دی جلدی آئی ان کے اتروائے. یہ تو اللہ عرفان جب عطا کرتا ہے تو باتیں کھلتی ہیں. جب معرفت آئی تو پتہ چلا اعلان ولایت کا تھا. بھگوڑوں کے پلانوں پہ نہیں ہو سکتا. توجہ کریے گا بات کی. پاکوں کا منبر اوپر پاک. ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی مجھے اور یہ بات علامہ فاضل علوی شہید صاحب کی. علامہ سارے نام لے لے گا. شہید فاضل علوی صاحب کا لفظ ہے. وہ فرمایا کرتے تھے
اور ان کا کیا کمال فکر ہے، وہ فرماتے تھے کہ اعلان بھگوڑوں کے منبر بنائے ہوئے پہ نہیں ہونا تھا، پلانوں پہ نہیں ہونا تھا، انما یرید اللہ کے مصداق نے اعلان کرنا تھا اور پلانوں کا منبر بنوایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے حالانکہ نبی چاہتے مدینے سے بلا لیتے، کسی کو بھیج کے منگوا لیتے، کسی اور کو نہ کہتے علی موجود تھے، علی کو کہتے کہ منبر وہ لے آؤ، ایک لمحے میں آ جاتا۔ وہ فرماتے تھے، یہ لفظ شہید فاضل علوی صاحب کا ہے، وہ فرماتے تھے مرتضیٰ بھائی کے کائنات کے رسول نے اس وجہ سے پلانوں کا منبر بنایا کیونکہ مدینے والے منبر پہ کوئی بھی چڑھ سکتا ہے، غدیر والے پہ یا محمد ہے یا علی ہے۔ غدیر والے پہ چلیں، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے، اعلان ہو جائے گا۔ کربلا کا مقصد تھا علی ولی اللہ، کیونکہ لشکر یزید، آپ سارے میرے سامنے پڑھے لکھے احباب ہیں اور توجہ کرنے والے احباب ہیں، محمد الرسول اللہ لشکر یزید بھی پڑھتا تھا۔ فرق تھا دونوں لشکروں میں، تو حسین کا لشکر علی ولی اللہ پڑھتا تھا، ولایت امیر کے قائل تھے۔ آج بھی تاخیر ہو گئی، بابا جی آگئے، تبرک اندو لفظ سنیے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، محرم کا چاند جب چڑھ جاتا، میرے 8ویں امام نالین اتار دیتے، گریبان چاک کر دیتے، آستینوں کو الٹ دیا کرتے تھے، لباس کالا ہوتا۔ ایک بندے نے امام سے پوچھ لیا تھا، مولا لباس کالا، نالین اتار دیے، آستینے کیوں الٹ دی؟ فرمایا اس لیے کہیں لوگ غدیر کی طرح حسین کی شہادت کو نہ بھول جائیں۔ اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، آئے کر دینا۔ وقت اتنا تھوڑا بچا ہے کہ تھوڑے وقت میں کیا پڑھوں، تبرک کا لفظ کہتا ہوں۔ تفسیر فرات والا ایک واقعہ لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ عالم ارواح کا واقعہ ہے کہ جب اللہ نے خدائی عہدے بانٹے تو ایک عہدہ بچ گیا، جو عہدہ شفاعت کا عہدہ تھا۔ اللہ نے اعلان کروایا جس کو جی چاہے وہ یہ عہدہ لے جائے۔ سارے نبی آئے، اللہ نے کہا خالی لے نہیں جانا، اس کی شرطیں ہیں۔ جو نبی آتا 1 منٹ میں نے مزید پڑھنا ہے، کل سے مسائل ترتیب سے زیادہ پڑھوں۔ آئے، جو بھی شرطوں کو پڑھتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آخر میں رسول آئے، سارا مضمون چھوڑ دیے، نبی آئے شرطوں کو دیکھنا چاہے۔ ادھر سے حسین آئے، تاج اٹھا کے نانا کے سر پہ رکھا، کہا نانا تاج جانے تو جانے، شرطیں جانوں میں غریب حسین جانے۔ وقت بدلا اور وہ وقت آ گیا کہ مسجد نبوی سے مولا حسین واپس آ رہے تھے۔ جبریل معاہدے پہ دستخط کروانے آیا، دستخط کرنے کے بعد مولا حسین بے ہوش ہو گئے۔ مجھے جلدی بڑی ہے اور تبرکاً ایک لفظ کہتا ہوں تاکہ عزاداروں کی ہائے نکل جائے، میرا مقصد پورا ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ایسے گھر آئے مولا حسین، کائنات کے رسول نے پوچھا حسین کیا ہوا؟ کہ جبریل آیا تھا دستخط کروانے، کیا لکھا تھا؟ حسین لوگ کی کہتے نانا لکھا تھا کبھی نہ گھر سے نکلنے والی عالیہ کو لے کے مدینہ چھوڑ دینا، ہائے کر دینا عزادارو۔ نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا
مکہ سے کوچ کر جانا، میں نے دستخط کر دیے، لاہور والی ملکہ کا بیوہ ہو جانا، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا مسلم کے یتیموں کے گلے کے اوپر خنجر کا چل جانا، نانا میں نے دستخط کر دیے، ہائے کرنا عزادارو، نانا لکھا تھا 2 محرم کربلا جنگل ویرانہ جنگل، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا 5 کو پانی کا بند ہو جانا، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا 7 محرم کو پانی کا ختم ہو جانا، میں سارے لفظ چھوڑ دیتا ہوں، نانا لکھا تھا 10 محرم اکبر کا جگر برچھی کا لگ جانا، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا اصغر کو 3 نوکوں والا تیر میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا عباس کے بازوؤں کا کٹ کے گرنا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا حسین کی گردن پہ 13 ضربے، نانا میں نے دستخط کر دیے، حسین روئے تڑپ کے کہتے ہیں نانا دعا کرنا، یہاں تک امتحان بھی میرا تھا، دستخط بھی میں نے کیے، اگلا امتحان تھا کسی اور کا، دستخط حسین نے کیے، شریک قتل حسین آگے کہتے ہیں حسین نہ گھبرا، وعدہ تو کر آیا ہے، پورا علی کی بیٹیاں 36,000